عید منائی جا سکتی ہے، نہ اس سے خوشیاں گھر میں لایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی سامان خرید کے لایا جا سکتا ہے۔ آپ عید میں خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان غریبوں کا تو سوچ کے دیکھیے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے عزیزو، میں آج ایک اہم مدعا کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے، جس میں اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، اور اس میں اللہ کا حکم ہے جو چیز ہمیں کرنی چاہیے اور کیا چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، آپ لوگ اس ویڈیو میں پورا بنے رہیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، اور زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جس کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہو۔ اور میرے عزیزو، رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، کیونکہ میرے عزیزو، وہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حق ہوتا ہے۔ اور مالدار حضرات جتنے بھی ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، جو اس کے مستحق ہو ان کو پہلے زکوٰۃ دیں، اور نہیں تو ان کے بعد پھر آپ پورے دنیا میں کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ جو ہے عید کی نماز سے پہلے دے دیا کریں، تاکہ جس کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، اور پینے کے لیے کوئی پانی وغیرہ کا ویوستھا نہیں ہے، تو وہ آدمی اس پیسے سے اپنا انتظام کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد زیور کے اوپر بھی آتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، جس کے پاس ہو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج کل عورتیں جو ہے زیور گلے میں سونے کا، کانوں میں سونے کا، ہاتھوں میں سونا، ناک میں سونا، پیر میں سونا، پتہ نہیں کہاں کہاں سونا پہن رہی، اور جب زکوٰۃ دینے کا نام آتا ہے تو کہتا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ زیور آپ کے لیے قیامت کے دن، آپ کی عورتوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے قیامت کے دن گلے میں سانپ بن کر کے آئے گا، اور آگ کا ہار اسے پہنا دیا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہی زیور ہے جسے تم دنیا میں پہنا کرتے تھے، اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے آپ لوگ زکوٰۃ ضرور دیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے فطرہ کا۔ فطرہ روزے کے اندر جو ہے دیا جاتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ فطرہ جو ہے روزوں کا ایک صدقہ ہے، اور فطرہ میں جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مالدار ہے، جو فطرہ ادا کر سکتا ہے ان سب کے اوپر فطرہ ہے۔ اور جس کے گھر میں عید کی نماز یعنی عید کی چاند دیکھنے سے پہلے اگر گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر بھی فطرہ ہے۔ تو میرے عزیزو،
فطرہ کا رقم جو ہے تقریباً 60 روپے کے آس پاس. اور جو میں آپ لوگوں سے ایک بات اور کہہ دوں کہ جتنے بھی ہمارے مالدار دوست احباب ہیں جو کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی فطرہ دیں، تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مالدار ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس کو چاہیے فطرہ میں کشمش کا فطرہ دے. 3 کلو کشمش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیجی کشمش کا فطرہ دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد دوسرا ہے کھجور کا فطرہ، 3 کیجی کھجور کا فطرہ دیں. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے گیہوں کا فطرہ، 2.25 کلو یا 2 کلو آپ کے آس پاس کا ہے. تو میرے دوستو یہ تینوں فطرے ہر لوگوں کے لیے نہیں ہیں. جو مالدار ہے، ارب پتی ہے، جس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، پیسہ کی کمی نہیں ہے، ان کو چاہیے 3 کیجی کشمش کا فطرہ دے. اگر 3 کیجی کا دام لگائے، اگر 300 روپے کلو بھی ہوا تو 900 روپے ایک بندے کا فطرہ ہوا. اگر کھجور کی قیمت لگائی جائے تو 100-150 روپے کلو سے کھجور کوئی بھی کم نہیں ہے، یعنی 450 سے 500 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہوگا. اور گیہوں کی بات کریں تو 55 سے 60 روپیہ. تو میرے دوستو ہر آدمی یہ پوچھتا ہے امام صاحب ہم فطرہ کتنا دے دیں، گیہوں کا کتنا قیمت ہے؟ میرے دوستو گیہوں کا فطرہ غریب آدمی کے لیے ہے، جس کے پاس اللہ نے اتنا مال و دولت نہیں دیا، ان لوگوں کے لیے ہے. جو اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو گیہوں کا فطرہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، ایک آدمی کا فطرہ اگر 1000 بنتا ہے کشمش کے حساب سے تو 10,000 ہوا. کسی غریب کا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا کوئی کام ہو جائے گا، کچھ مدد ہو جائے گا. لیکن امیر بھی گیہوں کا فطرہ دیتا ہے، غریب بھی گیہوں کا فطرہ دیتا ہے. میرے دوستو یہ پیسے کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ پیسہ نہیں جائے گا، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ دولت نہیں جائے گی، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ شہرت نہیں جائے گا. تو میرے عزیزو آپ لوگ فطرہ کو صحیح طریقے سے ادا کیا کریں. جو جس لائق کا ہے، جو جس کے قابل ہے، کشمش کا دینا چاہتے ہیں تو کشمش کا فطرہ دیں. اگر کھجور کا دینا چاہتے ہیں تو کھجور کا فطرہ دیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتے ہیں تو لاسٹ میں گیہوں کا فطرہ دیں، لاسٹ میں گیہوں کا فطرہ دیں. اور میں آپ لوگوں سے ایک بات کہہ دوں، لوگ فطرہ بھی نکالتے ہیں تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کر دینا چاہیے. اور ہر لوگوں نے دستور بنا کے رکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جائیں گے، مسجد میں جائیں گے یا عیدگاہ میں جائیں گے، ہم وہاں پہ فطرہ ادا کر دیں گے. نہیں میرے دوستو، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا بھی یہی رسم بنا رکھا ہے، مسجد میں عید کی نماز کے لیے جائیں گے تو اپنا زکوٰۃ دے دیں گے. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. اگر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، فطرہ دینا ہے تو عید کی نماز سے پہلے دے دیجیے. جس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے سامان کا تیاری کرتے ہیں، کپڑا لینا، بچوں کے لیے جوتا لینا، بچوں کے لیے ٹوپی لینا، اپنی بیوی کے لیے سامان لینا، اپنے ماں بہن کے لیے سامان لینا، اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ اور فطرہ کا جو مال ہے اس کو رمضان عید سے پہلے نکال دیں، تاکہ جس غریب تک یہ مال پہنچے اس غریب کو عید کی خوشی مل سکے. آپ عید والے دن دیتے ہیں، بتائیے وہ عید والے دن وہ فطرہ لے کر کے، وہ زکوٰۃ کا مال لے کر کے وہ غریب، یتیم، بیوہ، عورتیں یا بچے، مرد کیا کرے گا میرے دوستو؟ نہ اس سے عید منائی جا سکتی ہے،
نہ اس سے خوشیاں گھر میں لایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی سامان خرید کے لایا جا سکتا ہے۔ آپ عید میں خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان غریبوں کا تو سوچ کے دیکھیے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان دونوں موضوع کے اوپر بات جو میں نے کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوست و احباب کو یہ میسج، یہ پروگرام، یہ ویڈیو جو بھی ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے، میرے عزیزو، ان کو آپ اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اسلامک پاور 101 کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اور میں ملتا ہوں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے میں چاہتا ہوں اجازت۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔